آپ کے سامنے سورہ الحدید 27واں سپارہ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کی اس میں تعریف بیان فرمائی، اور خرچ کرنے کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، مختلف موقع ہوتے ہیں، مختلف وقت ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ ایک نیکی عام بازار میں کرتا ہے اور وہ نیکی آ کے مسجد میں کرتا ہے تو مسجد میں اس کی بنسبت زیادہ ثواب ہے۔ اس طرح عام مسجد میں کرتا ہے اور پھر بیت اللہ کے پاس کرتا ہے، مسجد حرام میں، اس کو زیادہ ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں کرتا ہے تو ایک نیکی کے بجائے اللہ رب العالمین 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں وہی نیکی کرتا ہے تو ایک کے بجائے اللہ 25,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقام کا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح کچھ وقت بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان وقتوں میں دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، ان وقتوں میں تلاوت کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شب قدر میں جو بندہ دعا مانگتا ہے، ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں دعا مانگتا ہے، اور اسے ہی اس خوش نصیب کو اگر اللہ یہ موقع دے دے کہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہو اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہو، وہ خوش نصیب ان دنوں میں روزہ تم من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں ہو، حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا ہو اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہو، اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ بھئی موقع موقع کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ اسی طرح جو مسلمان اس وقت اسلام پہ خرچ کرتا ہے جس وقت اسلام کو ضرورت ہوتی ہے، عام بندہ مومن، حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن کی کو خوش کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جو اس وقت خرچ کرے جب سارے ہی دشمن ہوں، جب سارے ہی بیگانے بنے ہوں، اس وقت وہ اپنا بن جائے، اس کی شان و عظمت کے کیا کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی آپ کے ہی حالات و واقعات بیان کیے گئے، آپ کی شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن آپ کا ہر عمل قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہوگا، رہنما اصول ہوگا۔ اور یہ رہنما اصول اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے دل میں اس بات کو پکا کر لیں کہ اللہ کی اس کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے کہ جس ایک دانے کو زمین میں ڈالیں اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہی دانہ ایک پودے کی صورت میں اور ایک پھر سٹے کی صورت میں لگتا ہے تو ایک کے بجائے 700 دانے اس سٹے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ مثال رب کائنات نے بیان فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عام بندہ ہے، یہ قیامت تک کا حضور کا کوئی بھی امتی، کوئی بھی خوش نصیب ایک نیکی کرے تو انعام کتنا؟ 10 کا۔ اور یہ تو بات آپ نے سن رکھی ہے نا، دا دنیا 70 آخرت، یہ دنیا میں 10 ہیں، اللہ آخرت میں 70 گنا اسے بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عام بندہ ہے مومن کے لیے۔ اور جن خوش نصیبوں نے حضور کے زمانے میں خرچ کیا، پھر حضور کا چہرہ پاک دیکھ کے خرچ کیا، پھر بیت اللہ کے سائے میں خرچ کیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا، پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ وجہ اللہ کے چہرہ پاک کی زیارت بھی کرتے تھے، حضور کے قدموں پہ مال بھی نچھاور کرتے تھے، ان کی خوش نصیبی کا کیا حال ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔
یہ کسی کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یا اللہ کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ کے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہ لوگ جو ابتدائی اسلام میں خرچ کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے ان کا بڑا درجہ ہے ان سے جو بعد میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ تمام صحابہ سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ، تمام اہل بیت پاک، تمام اولیاء اللہ جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ مولانا ریاض قادری صاحب نے ہمیں بہت اچھا نعرہ دیا، ہمارے بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اہل بیت پاک، حضور کے صحابہ سارے جنتی۔ اور یہ نعرہ قرآن کا نعرہ، سورہ حدید آیت نمبر 10، اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے جو ان جنتیوں پہ اعتراض کرے، صحابہ کرام پہ اعتراض کرے، وہ جہنمی ہو سکتا ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ جنتی ہیں جن کی جنت ہونے کی بشارت رب کائنات نے دی۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ اکبر، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے احسانات حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ دے دیا۔ اور ابو بکر تم وہ ہو کہ تمہارے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن رب کائنات عطا فرمائے گا۔ محسن کائنات، محسن عالمین، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو یہ جہان ہے۔ وہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر اللہ نے ساری کائنات کو میرے صدقے وجود عطا کیا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میرے نام کے کلمے بلند ہوں، ذانے بلند ہوں، نعرے بلند ہوں، فخلقت محمدا، میں نے اس سب کے لیے اپنے محمد کو پیدا کر دیا ہے۔ تو حضور کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، حضور ساری کائنات کے محسن ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر تمہارا احسان مجھ پہ ہے اور میں اس دنیا میں نہیں آخرت میں رب کائنات سے لے کر تمہیں عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کیا احسانات ہیں، آج ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات بیان کرنے ہیں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، اور الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے۔ جس کے اندر انسانیت ہوگی نا وہ ابو بکر صدیق کے ان احسانوں کو یاد کر کے ان کے چرچے کرے گا، ان کے خلاف کبھی مجلسوں میں نہیں جائے گا، کبھی ان لوگوں کی طرفداری نہیں کرے گا جو ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر تیرے میرے اوپر احسان ہے اور حضور کے ساری امت کے اوپر احسان ہے۔ ابو بکر صدیق کے احسانات سنیے، کچھ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کر دیے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو غریب صحابہ ہیں، جو غلام ہیں، تنگ دست ہیں، لوگوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، جنہیں دبا کے رکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منہ مانگی قیمت دے کر انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ اسلام کا یہ اعلان ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، انسان صرف اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، باقی کسی کا غلام نہیں۔ ان کے غلامی اگر اختیار کر لے گا تو اللہ ہر غلامی سے اس کی جان چھڑا دے گا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اس لیے آج 5 فروری ہے، پوری دنیا میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا جا رہا ہے، ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں، اور یہ اعلان انسانیت کے ناطے نہیں، یہ
اعلان مسلمانیت کے ناطے بھی ہے، انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی کو یرغمال بنا کے نہیں رکھ سکتا، کوئی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں میں یہ بات پیش کی گئی تھی، کشمیریوں کو حق ارادیت دیا جائے گا، انہیں اختیار دیا جائے گا، وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ رہیں، چاہیں تو علیحدہ اپنے مملکت کو اختیار کریں۔ تو ہر کشمیری کا یہ اعلان ہے، یہ وعدہ ہے، یہ نعرہ ہے، بن کر رہے گا پاکستان۔ وہ اپنے کشمیر کو کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن زبردستی انہیں دبایا جا رہا ہے، انڈیا انہیں دبا رہا ہے، لہذا ہم انڈیا کی آج کے دن پر زور مذمت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام میں یہ رسم ڈالی، یہ خوبی ڈالی کہ جو تنگ دست لوگ ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو مجبور ہے، انہیں آزاد کیا جائے۔ یہ ان کے احسانات تھے۔ اور پھر دوسرا بڑا احسان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی ان کے مال کی ضرورت پڑی، ان کی جان کی ضرورت پڑی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے رہے۔ اسی لیے تو آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر کا معنی ہے سب سے پہلا، سب سے اول۔ آپ اول آتے تھے حضور کی خدمت میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر معاملے میں ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق کا دوسرا احسان کہ جب کفار مکہ نے منصوبہ بندی بنا لی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفار مکہ نے منصوبہ بندی بنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں، انہیں بے وطن کر دیں، وطن سے دور کر دیں، کسی نے کہا قتل کر دیں۔ یہ ساری منصوبہ بندیاں بنا رہے تھے۔ سب نے کہا اس میں تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو سارے قبیلے کے لوگ مل کے قتل کر دیتے ہیں، اور پھر راتوں رات حملہ ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے قتل کیا، زیادہ سے زیادہ ان کے خاندان والے ہم سے دیت طلب کریں گے، ہم سارے مل کے دے دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کی ملامت درآمد کرانے کے لیے کفار مکہ نے پوری فوج حضور کے گھر کے محاصرہ کرا دیا، حضور کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے محسن سے ابو بکر صدیق سے فرما رکھا تھا، ابو بکر ایک لمحہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے مدینے جاؤں گا۔ وہ رات کو پہرا لگائے ہوئے ہیں، وہ حضور کو باہر جانے نہیں دیتے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرماتے ہوئے نکل جاتے ہیں، شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اونگ طاری ہو جاتی ہے، حضور نکل جاتے ہیں اور جا کر ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو بکر دیر نہیں لگاتے، فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اتنی جلدی، لگتا ہے دروازے کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا ہے میرے ساتھ سفر کرنا ہے تب سے سویا نہیں، آپ کے انتظار میں رہتا ہوں۔ اب حضور پہ احسان پوری امت مسلمہ پہ احسان ہے، جب ابو بکر صدیق کے احسانات اختصاراً عرض کروں، پھر ساتھ چلتے ہیں، غار کی طرف جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو مکہ شریف لے جائے تو اور وہاں آج بھی جا کر جب غار ثور کو دیکھا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اتنے دور کون جائے گا، حالانکہ اب سیڑھیاں لگ چکی ہیں، پانی پاس ہوتا ہے، راستے میں جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی چڑھائی پہ بندے کہتے ہیں اتنے دور کون جائے گا۔ اور اس وقت رات کا وقت ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی، چاروں طرف خطرات ہی خطرات ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے نابینا والد ہیں، والدہ بھی گھر میں ہیں، اور سب کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ چلتے ہیں۔ احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے کہ نہیں؟ جناب ہمیں تو ہم نمازی کو کہتے ہیں جناب مسجد میں محفل ہونی ہے، کہتے ہیں گھر کوئی نہیں جناب، ساڑھے گھر پہ کوئی نہیں، میرا گھر میں کل ہے۔ کئی نمازیوں کہتے ہیں بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ گھر کل ہوتا ہے۔ لاہور شہر میں رہ کر
چار دیواری کے اندر رہ کے تالے باز، دشمن کوئی نہیں، اس کے باوجود جناب تارک اللہ ہوتا جی مسیطے نہیں آ سکتے، اور ان کی عظمت پہ قربان۔ پتہ بھی ہے کہ سارے کافر دشمن ہیں، اور کافر میرے گھر میں حملہ بھی کریں گے، میرے ماں باپ کو تنگ بھی کریں گے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر حضور کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور صرف ساتھ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ چلو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کچھ سامان میں اٹھا لوں گا، کچھ آپ اٹھا لیں، چلتے ہیں، نہ، ساتھ چلتے ہیں تو کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر ایسا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی فکر ہے، آپ کا دکھ، آپ کا ڈر کہ دشمن کہیں حملہ آگے سے کہیں آگے چھپانا ہو، میں اس لیے آگے چلا جاتا ہوں، آگے جاتا ہوں تو فکر ہوتی ہے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پھر فوراً پیچھے آ جاتا ہوں، پیچھے آتا ہوں تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے دائیں سے نہ آ جائے، دائیں پتہ کرتا ہوں، پھر بائیں پتہ کرتا ہوں۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا عشق ہے۔ اور پھر جب غار کے دانے پہ جاتے ہیں، پرانا غار کب سے پتہ نہیں وہ بند پڑا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہرے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ آپ سوار ہوں، میرے کندھوں پہ آپ سوار ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اب سواری ابو بکر صدیق ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی گھوڑے کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کے نیچے سے بچے گزارے جاتے ہیں، اس کو سیب کھلائے جاتے ہیں، اس کی منتیں مانی جاتی ہیں، اور ہمارے نادان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کو یہ وہ گھوڑا نہیں ہے۔ کیوں جی یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ امام حسین شہید ہوئے تھے، وہی ہے، آپ نہیں مان سکتا، وہی گھوڑا ہے، وہ نہیں ہے، وہ 7 سمندروں پاس سے یہاں کیسے آ گیا؟ پہلی بات تو یہی اختلاف ہے، گھوڑا تھا بھی کہ اونٹ تھا، کیونکہ جہاں میدانی علاقوں میں سفر کیا جاتا ہے، ریتیلے علاقوں میں سفر کیا جاتا ہے، اونٹوں پہ کیا جاتا ہے، گھوڑوں پہ نہیں۔ اور گھوڑے پہ سفر وہاں کیا جاتا ہے جہاں بندے نے جنگ لڑنی ہو، اور یہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ اب یہ گلا تھا مسئلہ ہے گھوڑا تھا کہ اونٹ، لیکن اونٹ سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا گھر بنانا پڑتا ہے، گھوڑا آسان ہے، اس کو مربے شربے کھلا لیتے ہیں، تو اس لیے جناب گھوڑے کی پوجا شروع۔ اور کہتے کیا جناب جی گھوڑے کے نیچے سے گزر جائے، کیوں جی؟ اب وہ کیوں ہے جناب؟ امام حسین کی سواری تھی، امام حسین کی وہ سواری جو گھوڑا گیا اس دنیا سے، لیکن بالفرض اگر اس کی نسل بھی مان لی جائے، حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، یہ قاعدہ قانون ضابطہ ہے کہ جانوروں میں نسل گھوڑی سے چلتی ہے، مادہ سے چلتی ہے، نر سے نہیں چلتی۔ انسانوں میں نر سے چلتی ہے، جانوروں میں مادہ سے چلتی ہے، لیکن یہاں اصول ہی الٹے ہیں، قانون ہی الٹے ہیں۔ بہرحال ہم کسی کے مذہب پہ اعتراض نہیں کرتے، صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا؟ بھئی گھوڑے کا اتنا احترام کیوں جی؟ امام حسین کی سواری تھی، بھئی جس گھوڑے پہ امام حسین نے سواری کی وہ گھوڑا اگر اتنی شان والا ہے، تو جس گھوڑے پہ امام حسین کے نانے نے سواری کی، امام حسین کی شان بڑی ہے کہ سرکار کی شان بڑی ہے؟ حضور کی شان بڑی ہے، حضور کے صدقے سے ہی سب کو شانیں ملی ہیں۔ جس سواری پہ سرکار نے سواری کی، اور سواری کا نام ہے ابو بکر صدیق، اسی لیے آپ کو صدیقی ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، صدیقی ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، فاروقی ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، عثمانی ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے۔ ان میں صدیقی کوئی نہیں ہوگا، ان میں فاروقی کوئی نہیں ہوگا، ان میں عثمانی کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا ہم کہتے ہیں تعظیم کرنی ہے تو صدیقیوں کی بھی تعظیم کرو، ان کا بھی احترام کرو، کیونکہ صدیق اکبر میرے آقا کی سواری ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے جب آقا سوار ہوئے ہوگے تو جب بوڑھا آدمی کو کبھی اٹھائیں نا، یا چھوٹے بچے کو اٹھائیں، تو وہ جناب اپنا ہاتھ اٹھانے والے کے سر پہ رکھ لیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اٹھانے والے کے سر پہ رکھ لیتا ہے۔ اور آج کوئی بندہ کہے نا، کہتے کسی بندے کے جناب کیا حال ہے جی، بڑا اللہ تعالیٰ کرو، ساڑھے پیچھے پیران دا ہاتھ ہے، ساڑھے پیچھے پیران دا ہاتھ ہے، حالانکہ پیر صاحب پتہ نہیں کہاں ہوتے، پیر صاحب جہاں کے نہیں ہیں، لیکن بندے کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے پیچھے پیران دا ہاتھ ہے، تو جو پیچھے پیران دا ہاتھ ہوئے تو یہ گل ہے، تو جن کے سر پہ پیروں کا ہاتھ ہو، اور جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو عظمتیں عطا فرمائی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کندھے پہ میرے آقا سوار ہیں، اور
ان کے سر پہ میرے آقا کے ہاتھ ہیں، اور قیامت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسی لیے تو چرچے ہوتے رہیں گے۔ جس ریل پہ قرآن آ جائے وہ ریل شان والی ہے، تو جس ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ قرآن والا آ جائے اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، یہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں غار کے سامنے، لے جا کر حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، غار کو جا کے صاف کروں گا، کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے دے۔ جان ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، ہر انسان اپنی جان کو مقدم سمجھتا ہے۔ ابو بکر صدیق تیری عظمتوں پہ قربان، اپنے ماں باپ بھی قربان کر رہے ہیں، اپنا گھر بار بھی حضور پہ قربان کر رہے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اور اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں۔ جا کر سارے غار کو صاف کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ اب جب حضور تشریف لاتے ہیں تو ابو بکر صدیق اپنی گود کو حضور کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنا سر انور آپ کی گود میں رکھ کے آرام فرماتے ہیں۔ جن کے تلووں کے بوسے جبرائیل امین لے، ان کے سر انور کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک لمحہ جو نبی کو دیکھ لے وہ صحابی کہلاتا ہے، اور صحابی کی شان یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ساری کائنات کے ولی، کتب، غوث، ابدال، اود پہاڑ جتنا سونا خیرات کر لو، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو دے لے برابری نہیں ہو سکتی، برابری پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ جو ایک لمحہ دیکھ لے اس کی یہ شان ہے، اور جس نے ساری زندگی سرکار کو دیکھا اور پھر خاص طور پر غار ثور میں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، ان کی شان و عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مسلمانوں پہ احسان ہے۔ اب قافلہ آگے چلتا ہے، ابو بکر صدیق کے احسانات عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں پہ کیا کیا احسانات ہیں۔ قافلہ آگے چلتا ہے، جب مدینہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، ابھی حضرت سراقہ بن مالک والا واقعہ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر کافروں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو پکڑ کے لائے گا یا قتل کر کے ان کا سر لے کے آئے گا 100 اونٹ ملیں گے۔ نعوذ باللہ، نے کہا جی فرار ہو چکے ہیں، ہم سے بھاگ چکے ہیں، جو ان کو پکڑ کے لائے اتنا بڑا انعام۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا انعام ہے، وہ اپنے 70 ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضور کی گرفتاری کے لیے پہنچ گئے۔ مدینہ شریف کی جب ابھی کچھ منزلیں دور ہیں، جا حضور سے ملے، تعارف ہوا، پوچھا من انتا، انا بریدہ اسلمی۔ حضور نے پوچھا کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بریدہ۔ تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ تھی، عادت مبارکہ تھی، آپ اپنے صحابہ کو ڈھارس دیتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف توجہ کر کے کہا، فرمایا برد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، بندہ ٹھیک مل گیا ہے، بریدہ نام ہے، اور بریدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا والا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب جو تنگیاں تھیں، خرابیاں تھیں، وہ اللہ نے آسانیوں میں تبدیل کر دی ہیں۔ فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی بنو اسلم سے۔ فرمایا سلمنا، اب تو ہم سلامتی میں آ گئے۔ حضور کا یہ انداز گفتگو سن کر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب جا کر حضور علیہ السلام ان کو ساتھ جاتے ہیں اور مدینہ شریف میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم 1 2 3 4 نہیں 70 ہم ہیں اور 2 آپ ہیں، 72 ہو گئے۔ اب یہ 72 افراد کا قافلہ مدینہ شریف میں ایسے نہیں، اب ہم جھنڈے کے ساتھ داخل ہوں گے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ اتارا۔ یہ امامہ سر پہ پہننا سرکار کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، اور ارشاد فرمایا جو بندہ ایک امامے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے 90 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الامامۃ تحت الرداء سنت من الانبیاء، چادر کے نیچے امامہ پہننا یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے، یہ مشکل گھڑی میں کام آتا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے اب میں نے امامہ 11 گز کا پہن لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، یہ امامہ ہی کفن بنا رہیں گے، تو یہ بھی کبھی کفن میں بن جاتا ہے۔
بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جھنڈے کے ساتھ مدینہ شریف میں داخل ہوں گے. اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کے اوپر باندھا اور یہ مدنی قافلہ سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مسجد قباء آ گئی اور مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی طرف سے پیسے دے کر اس کی بنیاد رکھی. سب سے اول ابو بکر. حضور نے شاہ فرمایا جو بندہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے اللہ اسے حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج بھی کئی خوش نصیب ہیں جو مدینہ شریف سے وہاں قریب ہی جا کر مسجد قباء میں نوافل ادا کرتے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے میں تھے وہاں عیش کرتے تھے ہر دوسرے دن ہر روز جب دل چاہتا تھا جا کے عمرے ادا کر لیا کرتے تھے اب کدھر جائیں. حضور نے شاہ فرمایا وہاں جا کر احرام باندھنا پڑتا تھا ٹینٹ کروانی پڑتی تھی چکر لگانا پڑتے تھے. ان سب سے میں تمہیں آزادی دیتا ہوں اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کر لو اللہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث عالم دستگیر. اور پھر مسجد قباء کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد وہاں کچھ عرصہ حضور رہے پھر وہاں سے چلے. تو مسجد نبوی کی میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ورنہ واقعہ بڑا لمبا ہے کہ صحابہ کرام کس شوق سے حضور کا استقبال کر رہے تھے. مدینہ شریف کی بچیاں کس شوق سے حضور کا انتظار کر رہی تھیں اور کس پیارے انداز سے وہ گنگنا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ وہ بچیاں سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہی تھیں. اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے طلع الرجال والنساء علی البنیان ینادون یا محمد یا رسول اللہ. نوجوان اور خواتین اپنی چھتوں پہ چڑھ کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی آج سے نہیں اس وقت سے چلا آ رہا ہے. مدینہ شریف میں گئے. اب ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں عرشوں کے دولہ میرے گھر میں آئیں لامقام پہ جانے والے آقا میرے گھر میں آئیں امام الانبیاء میرے گھر میں آئیں رحمت للعالمین میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں. اور حضور فرما رہے تھے اترکوا ناقتی فانہ مامورۃ من اللہ. حضور فرماتے میری اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کی مامور ہے اللہ کے حکم کی پابند ہے. جدھر رب کا حکم ہوگا یہ وہیں جا کے ٹھہرے گی. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا یہ کوئی معمولی اونٹنی نہیں یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ حضور سوار ہوئے ہیں. اس کو بھی رب نے غیب کا علم دے دیا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ حضور نے کہاں ٹھہرنا ہے. اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہاں جا کے بیٹھ گئے. حضور نے شاہ فرمایا یہ ہمارا ٹھکانہ ہے ہم یہاں رہیں گے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا. حضور نے شاہ فرمایا ہم نیچے رہتے ہیں کیونکہ آنے والے مہمان بار بار آئیں گے تمہارے بال بچے ہیں وہ تنگ ہوں گے تم اوپر رہو. عرض کی نہیں یا رسول اللہ میرا یہ ہو نہیں سکتا مجھ سے کہ میں آپ سے اوپر رہوں میں اتنی بے ادبی نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ آپ اوپر رہیں. حضور نے شاہ فرمایا نہیں میرے مہمانوں نے آنا ہے بار بار تو تمہارے لیے مشکل ہوگی تم اوپر رہو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادل نخاس تھا اوپر ٹھہرے اور رات کو اٹھے پانی پینے کے لیے وہ یا ان کا کوئی بچہ تو مٹی کا گڑھا تھا وہ گڑھا ٹوٹ گیا. گڑھا ٹوٹا تو پانی نکل گیا. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لینے والی جو رضائی تھی اسے اٹھا کے فونوں پانی کے اوپر ڈال دیا اور کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی نیچے جائے اور حضور کو تکلیف ہو جائے. یہ سرکار کے ساتھ محبت تھی یہ حضور کے ساتھ عقیدت تھی. اب حضور جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے وہاں رہنے لگے اس کے قرب و جوار میں اور وہاں ہی خالی جگہ تھی. اس خالی جگہ پہ حضرت سال اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ 2 صحابی جو بعد میں اسلام لے آئے ان کی زمینیں تھیں. تو حضور نے ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا اور ہر کام میں حضور ابو بکر صدیق سے مشورہ کرتے تھے. اور مشورہ اسی سے کیا جاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جو بات کو سنبھالنے والا ہوتا ہے جو مدبر ہوتا ہے جو بڑی سوچ کا مالک ہوتا ہے. ہر ایرا گہرے سے مشورے نہیں کیے جاتے. حضور نے شاہ فرمایا ابو بکر ایک تو مسجد کو بنا. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں
یہاں بھی ابو بکر صدیق نے اپنا مال دے کر، اپنے پیسے دے کر مسجد نبی کے لیے جگہ خریدی۔ اتنے دیر تک صحابہ کرام اکثر و بیشتر مدینہ شریف تشریف لا چکے تھے، اب اس کی بنیاد رکھنی تھی، سنگ بنیاد جسے آپ کہتے ہیں، سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے لیے خود بھی پتھر لا رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی لا رہے ہیں، فاروق اعظم نے بھی لا رہے ہیں، عثمان غنی اور حیدر کرار بھی مسجد نبی کی تعمیر میں شامل ہیں۔ مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اور جب پتھر لائے گئے تو پہلا پتھر حضور نے رکھا، دوسرا ابو بکر صدیق نے، تیسرا عمر فاروق نے، چوتھا حضرت عثمان غنی نے، اور پانچواں پتھر علی حیدر کرار نے۔ حضور نے اشارتاً بتا دیا آج جس طرح مسجد نبوی کی یہ تعمیر ہو رہی ہے، خلافت کی تعمیر بھی ایسے ہی ہوگی، اور خلافت بھی اس کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق، خلافت بھی ایسے ہی ہوئی۔ حضور کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو سب اس بات پہ راضی تھے، سب کا اتفاق تھا، کیونکہ رسول اللہ کی پسند یہی تھی، اور جو رسول اللہ کی پسند تھی وہی صحابہ کی پسند تھی، صحابہ اسی پہ راضی تھے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔